بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، آج اگست کی 16 تاریخ ہے اور آج کا یہ لیکچر AFNS سلیکشن پروسیجر BSc نرسنگ فیمیل ٹرین نرسز کے حوالے سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ تمام فیمیل اسٹوڈنٹس جو AFNS کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں اور اپلائی کرنا چاہتی ہیں AFNS میں، ضرور اس لیکچر کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے اور اس کا لنک آگے شیئر کر دیجیے گا۔ AFNS کی جو رجسٹریشن ہے 17 اگست سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ضرور آپ رجسٹریشن کروائیں اور ٹیسٹ دیں۔ بہت اچھی رسپیکٹفل جاب ہے، انشاءاللہ آپ کا جو فیوچر ہے بہت تابناک ہوگا۔ آرم فورسز نرسنگ اسٹاف میں کیسے اپلائی کرنا ہے، کیا ایج لمٹ ہونی چاہیے، کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے، آپ کو کمپلیٹ معلومات میں دوں گا اور ساتھ آپ کو اس کے ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں سے پریپریشن کرنی ہے اور کون سے کویشچنز آ سکتے ہیں۔ آرمڈ فورسز نرسنگ سروسز کے لیے FSc پری میڈیکل ہونا چاہیے۔ میٹرک میں آپ کے منیمم مارکس 60% ہونے چاہیے، لیکن وتھ سائنس آرٹس اگر میٹرک میں آپ نے پڑھی ہے تو پھر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ اس طرح FSc میں بیالوجی مسٹ ہے، پری میڈیکل کے ساتھ آپ نے FSc کی ہو اور منیمم مارکس آپ کے 50% ہونے چاہیے۔ ایج لمٹ آپ کی 17 سال سے لے کے 25 ایئرس تک، یعنی 17 سال سے لے کے 25 سال تک آپ اپلائی کر سکتی ہیں۔ اب یہ کویشچن کہ رجسٹریشن کیسے کروانی ہے اور پریلیمنری سلیکشن پروسیجر کیا ہوگا، اس کے لیے آپ آن لائن رجسٹریشن کرا سکتی ہیں آرمی کی ویب سائٹ پہ جا کے، یا پھر آپ قریبی آرمی سلیکشن سینٹر پہ جا کے بھی رجسٹر کروا سکتی ہیں اپنے آپ کو۔ اسٹوڈنٹ جو آپ کو ڈیٹ اور ٹائم دیا ہوگا کمپیوٹرائز، جو آپ کو رول نمبر سلپ دی جائے گی، تو آپ نے اسی ٹائم اور اسی ڈیٹ کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے آرمی سلیکشن سینٹر پہ جا کے، اور انیشل ٹیسٹ آپ کا پہلے لیا جائے گا۔ اب یہ کویشچن کہ انیشل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور کیسے آپ نے پریپریشن کرنی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ انیشل ٹیسٹ آپ کا آن لائن ٹیسٹ ہوگا، جو یعنی کہ کمپیوٹر پہ لیا جائے گا سلیکشن سینٹر پہ۔ جب آپ جائیں گی تو سب سے پہلے آپ کا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد پھر اکیڈیمک پورشن کا ٹیسٹ، اور دونوں ٹیسٹ آپ کے کمپیوٹر پہ لیے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کمپیوٹر پہ تاکہ آپ کا یہ ٹیسٹ ایزیلی کلیئر ہو۔ اس حوالے سے آپ نے 3 ٹیسٹ پریپیئر کرنے ہیں۔ نمبر 1 اکیڈیمک، نمبر 2 وربل اینڈ نان وربل، نمبر 3 انٹیلیجنٹ ٹیسٹ، پرسنالٹی ٹیسٹ۔ اس پہ مزید میں بات کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ۔ جو آپ سے میڈیکل لیا جائے گا تو میڈیکل میں جو آپ کی ہائٹ ہے وہ 5 فٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ 5 فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 152.4 سینٹی میٹر، 152.4 سینٹی میٹر آپ کی ہائٹ۔ ویٹ اکارڈنگ ٹو BMI ہونا چاہیے، اور آئی سائٹ ابھی آپ کی جو ہے 6/6 ود گلاسز اور ود آؤٹ گلاسز 6/6 آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ آپ کے جو دانت ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ناخن جو ہیں وہ صاف ہونے چاہیے، ناخن چیک ہوں گے، دانت چیک ہوں گے، آپ کے کان چیک ہوں گے، وہ بھی صاف ہونے چاہیے۔ آپ کی اس قوت سماعت چیک ہوگی، نی ناکنگ کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے، فلیٹ فٹ کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں انیشل ٹیسٹ پہ۔ انیشل ٹیسٹ میں آپ نے تیاری کرنی ہے بیالوجی کی، لیونگ اینڈ نان لیونگ، اس کے علاوہ سیل اسٹرکچر اینڈ فنکشن، پلانٹ فزیولوجی، اینیمل فزیولوجی، reproduction in plant and animal, genetic basis of inheritance, origins and evolution of life, human disasters۔ اس طرح ملتے جلتے جو بیالوجی کے جو کویشچنز ہیں وہ آپ نے صحیح طریقے سے پریپیئر کرنے ہیں۔ اس طرح فزکس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے، یونٹس اینڈ میجرمنٹس، میکینکس، ہیٹ ٹرانسفر، وائبریشن اینڈ ویوز، لائٹ اینڈ ساؤنڈ، الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم، ماڈرن فزکس۔ تو فزکس کے جو بنیادی جو کویشچنز ہیں وہ آپ نے پریپیئر کر کے جانے ہیں۔ اس کے بعد کیمسٹری آ گیا ہے۔ کیمسٹری میں آپ نے اٹامک اسٹرکچر، کیمیکل باؤنڈنگ، کیمیکل ریئیکشنز، اسٹیٹس آف میٹر،
ایلیمنٹس اینڈ کمپاؤنڈس دی گیس لا، اور اس طرح امپورٹنٹ کانسیپٹ آف آرگینک کیمسٹری، واٹر اینڈ آرگینک کمپاؤنڈس ان دی انوائرمنٹ، یہ سارا کچھ آپ نے پڑھنا ہے کیمسٹری میں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ انگلش جو بہت اہم ہے، زیادہ تر بچے اور بچیاں انگلش میں رہ جاتے ہیں کیونکہ انگلش تھوڑی سی ان کی کمزور ہوتی ہے، اس کو آپ نے صحیح طریقے سے پریپیئر کرنا ہے انگلش کے پورشن کو۔ انگلش میں آپ نے سینونیمز، اینٹینمز، پریپوزیشنز، پنکچویشنز، ووکیبلری، ایڈیمز اینڈ فریزز، کریکٹ یوز آف ٹینسز، ایکٹیو اینڈ پیسو وائز، گرامر کو آپ نے صحیح ٹچ کرنا ہے تاکہ یہ ٹیسٹ آپ کا کلیئر ہو۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ اکثر میرے سے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر جب ہم سلیکشن سینٹر پہ جائیں گے ٹیسٹ کے دن تو ہمیں کون سے ڈاکومنٹس ساتھ ریکوائرڈ ہوں گے، کون سے ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں، تو اس کو آپ نے تھوڑا سمجھ لینا ہے کیونکہ اکثر بچیاں جو ہیں اپنی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں، وہ امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ گھر میں بھول جاتی ہیں۔ آپ نے اس حوالے سے اوریجنل سرٹیفکیٹس لے جانے ہیں، ڈاکومنٹس لے جانے ہیں، اور ڈیٹیل مارک شیٹ بہت ضروری ہے، ڈی ایم سی جو ہے یہ آپ نے ساتھ لے جانی ہے، سند بھی لے جانی ہے اور ڈیٹیل مارک شیٹ بھی ساتھ لے جانی ہے، میٹرک کی سند اور ساتھ ڈیٹیل مارک شیٹ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایف ایس سی کی ڈیٹیل مارک شیٹ بھی آپ نے ساتھ لے جانی ہے، along with 2 attested copies of each educational certificate / ڈگری۔ اس طرح جو کینڈیڈیٹس سرونگ ہیں، جو گورنمنٹ جاب کر رہی ہیں، تو ساتھ این او سی بھی آپ نے لے جانی ہے۔ فار ایگزامپل ایک بچی ہے جو کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہی ہے، تو وہاں سے وہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لے جائے گی کہ اس ادارے کو کوئی اعتراض نہیں اگر یہ آرمی جوائن کر رہی ہے، تو اس کو نوٹ کر لیں، یہ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ اٹیسٹڈ کاپی آف ڈومیسائل، یہ بھی آپ نے لے جانی ہے۔ یہاں یہ بتاتا چلوں جو اسٹوڈنٹس فاٹا میں یعنی کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ جو بن گئے ہیں تو ان کو کچھ بینیفٹ دیتی ہے آرمی، تو اگر آپ نے وہیں کا ڈومیسائل ہو اور وہیں سے آپ نے کوالیفیکیشن کی ہو تب آپ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے وزیرستان کے رہنے والے ہیں، وزیرستان کا ڈومیسائل ہے اور وزیرستان ہی سے آپ نے کوالیفیکیشن کی ہے، پڑھے ہیں، تب آپ بینیفٹ حاصل کر پائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ وزیرستان کے رہنے والے اور سیٹل ایریا میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس طرح نہیں آپ بینیفٹ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ جو آپ کا CNIC وہ ہونا چاہیے، کمپیوٹرائز شناختی کارڈ مسٹ ہے۔ اس کے علاوہ 3 کلر فوٹوگرافس ڈیولی اٹیسٹڈ یعنی کہ فرنٹ اور بیک سے اٹیسٹ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ کراس پوسٹل آرڈر جو ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ نے ساتھ لے جانی ہے، اس کی کاپی جو ہے۔ یہاں تک اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو مجھے کال کر کے 032391619161 پہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جو کینڈیڈیٹس جو پہلا ٹیسٹ انیشل ٹیسٹ پاس کر جائیں گی تو اس کا جو انٹرویو ہے وہ لیا جائے گا GHQ سلیکشن بورڈ کی جانب سے، اور جن سٹیز میں ٹیسٹ ہوگا ان کے نام میں بتاتا چلوں۔ نمبر 1 لاہور، یعنی کہ جو قریب شہر ہیں سیالکوٹ، اوکاڑا، ٹھیک ہے، تو ان کو لاہور بلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کراچی دوسرا سینٹر ہے انٹرویو کا، جو سندھ اور بلوچستان کی بچیاں ہوں گی ان کو کراچی بلایا جائے گا، اور جو KPK اور ناردرن پنجاب کی بچیاں ہوں گی ان کو راولپنڈی بلایا جائے گا انٹرویو کے لیے۔ اچھا، اس کے لیے کیا ہوگا، کال لیٹر جو ہے علیحدہ سے ایشو کیا جائے گا، اور یہ کن کو ایشو کیا جائے گا، جو سکسیزفل کینڈیڈیٹس ہوں گی، جو ٹیسٹ میں پاس ہو چکی ہوں گی ان کو، ٹھیک ہے۔ اور جو فائنل سلیکشن ہے وہ GHQ میں کی جاتی ہے۔ دی فائنل سلیکشن ول بی میڈ ایٹ GHQ آن دی بیس آف کینڈیڈیٹس اوور آل پرفارمنس۔ میرٹ بنتا ہے اوور آل آپ کی جو پرفارمنس ہے اس بیس پہ آپ کی فائنل سلیکشن GHQ کی جانب سے کی جاتی ہے۔ اوور آل پرفارمنس میں میٹرک کے مارکس، FSC کے مارکس، انیشل انٹرویو کے مارکس، انیشل ٹیسٹ کے مارکس، یہ سب کچھ ملا کے جو ہے میرٹ بنتا ہے۔ ایک پرفارمنس کا کرائٹیریا بنایا جائے گا، اس کرائٹیریا پہ جو بچیاں پورا اتریں گی ان کو فائنل سلیکٹ کیا جائے گا۔ آئی ہوپ اٹ از کلیئر۔ اب سامنے میں نے لکھا ہے وائٹ بورڈ پہ انٹرویو۔ جی انٹرویو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیا تیاری آپ نے کرنی ہے انٹرویو کی؟ بار بار آپ کویشچنز میرے سے پوچھتے رہتی ہیں کہ انٹرویو کی ہم نے پریپریشن کہاں سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے تاکہ ہم کی فائنل سلیکشن ہو سکے۔ انٹرویو میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہونا چاہیے انٹروڈکشن، ٹھیک ہے۔ انٹروڈکشن آپ نے کیسے کرانا ہے اور کس طریقے سے آپ نے انٹروڈیوس کروانا ہے اپنے آپ کو۔ سب سے فرسٹ جو امپریشن ہے وہ ہوگا انٹروڈکشن کے حوالے سے، آپ کا امپریشن جو انٹرویو پر پڑے گا، تو آپ نے انٹروڈکشن کیسے کرانا ہے، کس طریقے سے انٹروڈیوس کروانا ہے اپنے آپ کو، اس حوالے سے میرے بہت سے لیکچر بنے ہوئی ہیں، آپ وہ ضرور ملاحظہ کریں تاکہ آپ اپنا انٹروڈکشن صحیح طریقے سے کر پائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں صحیح طریقے سے نالج گین کر کے جانا ہے۔ اپنی فیملی ممبرس کتنے ہیں، بہن بھائی کیا کرتے ہیں، فادر کی آکوپیشن کی آمدن کتنی ہے، سارا کمپلیٹ جو فیملی کے بارے میں ڈیٹیل ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔
اس کے علاوہ نالج اباؤٹ یونیورسٹی کالج فرینڈز وغیرہ، یعنی کہ میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں یا میں کراچی کی رہنے والی ہوں، تو یہ میری سٹی ہے، یہ میرے فرینڈز ہیں، یہ میرا کالج ہے، کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیسک نالج آف بیالوجی اور جنرل نالج آپ کا وسیع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کرنٹ افیئرز پہ نظر ہونی چاہیے تاکہ آپ کا انٹرویو کلیئر ہو۔ اکثر بچیاں جو فیل ہوتی ہیں انٹرویو میں، وہ جنرل نالج میں فیل ہو جاتی ہیں، اور جنرل نالج میں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کہ دنیا کدھر جا رہی ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سعودی اور پاکستان کے کیا تعلقات چل رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے۔ اس کے علاوہ یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو وبا پھیلی ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ مختلف جو تھیٹرز اور وار ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے، کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو معلوم ہونی چاہیے، جنرل نالج وسیع ہونا چاہیے۔ سی پیک کیا ہے، تو ڈسکشن اسٹوڈنٹ کرتے رہتے ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ڈیلی بیس پہ میں ٹاپک دیتا ہوں، تو وہ آپ خود پارٹیسپیٹ بھی کیا کریں اور ان کے ویوز سنا کریں، یہ کیسے اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، کیسے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دیا ہے، اور اس طرح آپ انہیں سنیں گے تو آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ تو ڈیلی بیس پہ جو میں ڈسکشن کے ٹاپکس دیتا ہوں اسٹوڈنٹس کو، ڈسکشن کرتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو وہ آپ خود اگر پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہی تو ایٹ لیسٹ انہیں سنا تو کریں تاکہ آپ کے نالج میں جنرل نالج میں اضافہ ہو۔ اس کے علاوہ اسلام کے بارے میں جو نالج ہے وہ بھی آپ نے حاصل پڑھ کے جانا ہے تاکہ بیسک آپ کو اسلام کا پتہ ہو۔ انگلش کے کچھ کویشچنز آپ سے کیے جائیں گے، بہت آسان ہیں۔ اس کے بہت چھوٹے جنرل کویشچنز ہوں گے آپ کے لیول کے، جو یقیناً آپ کو آنے چاہیے۔ اگر آپ محنت کر کے جائیں گی، ٹھیک ہے، اسٹڈی صحیح کریں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سرخرو فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسٹوڈنٹس، یہ میرا نمبر ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ بھی کر سکتی ہیں مجھے اور کال بھی کر سکتی ہیں، اور جو میرے نوٹس ہیں AFNS کے حوالے سے، جو انیشل ٹیسٹ کے جو نوٹس میں نے بنائے ہیں، تو آپ کو انٹرویو میں بہت زیادہ مدد دیں گے، ضرور یہ منگوائیں، اسٹڈی کریں آج ہی سے تاکہ آپ کامیابی حاصل کر پائیں۔ ابھی ہم اسٹوڈنٹس کی ویڈیو دیکھیں گے۔ آج اسٹوڈنٹ نے بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ ان تمام بچوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ لاسٹ میں آئیے مل کے آقا نامدار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اخلاق۔ اخلاق خلق سے ہے، جس کے معنی پختہ عادت کے ہیں۔ خلق سے مراد وہ اوصاف ہیں جو کسی کی فطرت اور طبیعت کا اس طرح لازمی جزو بن جائیں کہ زیادہ غور و فکر کیے بغیر روزمرہ کی زندگی میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ یقیناً مومن میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں سے اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینے میں اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا کہ اس کا اخلاق۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمن کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا۔ ویسے تو حسن خلق کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے، مگر مسلمان کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ حسن اخلاق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں تو اس کا برا اخلاق کہا جائے گا۔ یعنی جو توڑے اسے جوڑو، جو سلام نہ کرے اسے سلام کرو، جو غیبت کرے اس کی تعریف کرو، جو گالی دے اس کو دعا دو، یعنی برا کرے اس کا اچھا چاہو۔ میرے رب کی قسم، ساری زندگی اگر مسجد کے کونے میں اللہ کی عبادت کرتے رہو پھر بھی وہ مقام نہیں ملے گا جو اچھے اخلاق اللہ کے دربار میں لے جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتی ہیں اور دن کو روزے رکھتی ہیں۔
अच्छे अखलाक गुनाहों की कसरत को इस तरह मिटा देते हैं जिस तरह सूरज की गर्मी जमी हुई शबनम को पिघला देती है। इखलाक एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत नहीं देनी पड़ती, मगर इससे हर चीज़ को ख़रीदा जा सकता है। इंसान की असल उसके इखलाक से मुनक्किद होती है, क्योंकि जब उसमें इखलाक ही ना हो तो वो फिर इंसान कैसा। हुस्न इखलाक एक ऐसा इखलाक है जिससे हर चीज़ को ख़रीदा जा सकता है। खुश अखलाकी पर कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन आपका वक़ार बढ़ा देती है। इंसान की इज्जत उसके इखलाक से होती है, दौलत से नहीं। मोहब्बत से ज़िंदगी खूबसूरत और इखलाक से खुशगवार बनती है। इंसान की पहचान अच्छा लिबास नहीं बल्कि अच्छे अखलाक और उसका ईमान है। तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसकी इखलाक अच्छी हों। इखलाक एक दुकान है, ज़बान उसका ताला है। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि किसी शख्स के इखलाक पर भरोसा ना करो जब तक कि गुस्से के वक्त उसे आजमा ना लो। हजरत इमाम खजाली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बद इखलाकी से दुश्मनी पैदा होती है और दुश्मनी से जफा। जिसका इखलाक अच्छा है वो अपना काम खुश असलोबी और आसानी से निकाल सकता है। खूबसूरती की कमी को इखलाक पूरा कर सकता है, मगर इखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। मोमिनों में सबसे ज़्यादा कामिल वाला ईमान वाला वो है जो इखलाक में सबसे ज़्यादा अच्छा है। मेरा यहाँ पर टॉपिक इख्तिताम पजीर हुआ। सो अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, माय नेम इज़ खिज़र शाहिद एंड आई एम फ्रॉम कराची। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक इंसान के जो हमारा दीन इस्लाम भी हमें इसी चीज़ का दर्स देता है कि हम दूसरों के साथ सुलह रहमी करें, दूसरों से प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, अच्छे अखलाक रखें। क्योंकि जो इंसान अच्छे अखलाक रखता है वो उसकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाती है। उसकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होती है कि उससे हर कोई जो है इंस्पायर होता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सीरत पढ़ें तो वो उनकी पूरी जो लाइफ है वो हमें इसी चीज़ का दर्स देती है कि इस्लाम का जो बुनियादी मकसद है वो यही है, अच्छे अखलाक। चाहे अगर हम देखें जो हमें वालिदैन के हुकूक़ हैं हमारे, अगर रिश्तेदारों के, बहन भाइयों के या किसी गैर के भी हैं, तो उसकी जो सबसे पहली बुनियाद है वो हुस्न अखलाक है। ज़बान का एक मीठा बोल, ज़बान का एक मीठा बोल जो है वो उससे आप किसी गैर के दिल में भी घर कर सकते हैं, उसको अपनी बात उससे मनवा सकते हैं, उसका और अपना रिलेशन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं किसी को इज़्ज़त देने से। और इसी ज़बान के कड़वे बोल से जो है नस्लों की नस्लें तबाह हो जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। तो हमें हर किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए, दूसरों के साथ मोहब्बतें बांटनी चाहिए। Assalamu alaikum gentlemen, my name is Shazib Rajput. I am from Tandwadam district Sangar. So gentlemen, today my topic is good behavior, अच्छे इखलाक। So gentlemen, as you know that अच्छा इखलाक होना एक अच्छे इंसान की पहचान है, और एक अच्छे इंसान की पहचान उसके बैकग्राउंड, उसकी सराउंडिंग और उसके पेरेंट्स से की जाती है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी कैसी परवरिश की है। अगर अच्छी परवरिश की होगी तो उसका इखलाक अच्छा होगा और वो लोगों से मिलाप अच्छा करेगा, लोगों से मीटअप अच्छा करेगा और लोग उससे मुतासिर होंगे। तो अगर उसकी बुरी परवरिश होगी तो वो उसके अंदर जो इखलाक होगा वो उसकी पर्सनालिटी को बयान कर रहा होगा, और वो इस तरीके से बात कर रहा होगा कि एक ऑकवर्ड बंदा है और किसी छोटे या बड़े को वो इज़्ज़त नहीं देगा और बहुत बुरे तरीके से बात करेगा। जेंटलमैन, एक अच्छा इखलाक होना हर किसी को मुतासिर करता है, और अगर अच्छा इखलाक आपके अंदर है तो आप एक अजीम इंसान हैं, आप एक कीमती इंसान हैं लोगों के लिए। लोगों की नज़र में आपकी इज़्ज़त की जाएगी, आपकी कदर की जाएगी और हमेशा आपको अच्छे कामों में याद रखा जाएगा, ना कि बुरे कामों में। तो जेंटलमैन, हमें भी चाहिए कि हम लोग अपना एक अच्छा इखलाक रखें ताकि लोग हमसे मुतासिर हों, नॉन मुस्लिम हमसे मुतासिर हों, क्रिश्चियंस हमसे मुतासिर हों और वो इस्लाम कबूल करें। हमारे दुनिया जहां के मालिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल झूठ नहीं बोला, अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, और लोगों को हमेशा अपने कामों से और अपने वर्क से और अपनी ईमानदारी से मुतासिर किया, जिसकी वजह से आज हम लोग इतनी आबादी है मुसलमानों में और इतने मुसलमान हो चुके हैं, और लोग जोक दर जोक मुसलमान हो रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और हमें यकीन है कि अगर हमारे अंदर अच्छे इखलाक आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हमारी मुस्लिम जो कौम है वो एक अच्छी कौम बनेगी, एक मजबूत कौम बनेगी और एक दयानतदार कौम बनेगी। अगर हमें यूनिटी आ गई, हमें फ़ेथ आ गई, हमें डिसिप्लिन आ गया और हमें वो तरीक़ेकार आ गए जो कि इस्लाम में दर्ज हैं, जिसके मुताबिक हम लोग ज़िंदगी गुजार के अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, तो वो अगर हम लोगों में आ गए तो हम लोग एक कीमती इंसान बन सकते हैं, एक
अच्छी पर्सनालिटी बन सकते हैं और एक अच्छा लीडर बन सकते हैं अगर हम में ये चीज़ें आ गई। जेंटलमैन, इट इज़ माई टॉपिक ऑन गुड बिहेवियर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़याज़ है और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि अच्छे इखलाक। अच्छे इखलाक एक ऐसी चीज़ हैं जो इंसान को दुनिया के अंदर रिस्पेक्ट देते हैं और आखिरत के अंदर भी उसको एक अजीम मकाम से नवाजते हैं। अगर आपके पास गरीबी है, अगर आपके पास वो वसाइल नहीं है कि आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, आपके पास दौलत नहीं है, माल ज़्यादा नहीं है, तो कोई मसला भी नहीं है। अगर आपके पास अच्छा इखलाक नहीं है तो ये सबसे बुरी चीज़ है। अच्छा इखलाक ये है कि आप सल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो कि दूसरे लोगों के साथ इखलाक के साथ पेश आते हैं और उन लोगों से अच्छा हुस्न सलूक रखते हैं। और दूसरी आप सल्लम की हदीस ये है कि जो फ़ज़ाइल इखलाक में सबसे अहम चीज़ ये है कि जो तुमसे बदसलूकी करे तुम उसके साथ हमेशा अच्छा हुस्न सलूक रखो। मतलब अच्छा इखलाक एक ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया के अंदर इज़्ज़त दे देता है। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे कि जिनकी दुनिया सिर्फ़ इस वजह से रिस्पेक्ट करती है क्योंकि उनका लोगों के साथ इखलाक अच्छा है। वो दूसरों के साथ हमेशा बना के रखते हैं। दूसरों की मदद करना और इखलाक के अंदर दूसरों की मदद करना, ज़बान के ज़रिए से किसी को कोई ऐसी तकलीफ़ ना पहुंचाना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो इंसान को हमेशा जो अपने किरदार है उसको बुलंद रखना चाहिए। अगर आपका किरदार बुलंद होगा तो यकीनन आपके इखलाक अच्छे होंगे। अगर आपके इखलाक अच्छे होंगे तो यकीनन दुनिया में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर दुनिया में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी आपके इखलाक की वजह से, तो शायद यही आखिरत में आपकी जो बख्शिश है उसके सबब बन सकती है। तो आप अपने जो इखलाक हैं उसको बेहतरीन रखें और अच्छे इखलाक को अपनाएं ताकि कल को जब आप दूसरे लोगों के सामने बैठें या किसी एक ऐसे शख्स के सामने बैठें तो उसे पता चले कि वाकई इंसान के अंदर अच्छे इखलाक है, इसकी एक तरबियत की गई है। और जब आप मरें तो मरने के बाद भी लोग आपको अच्छे अल्फाज से याद करें कि ऐसा आदमी था कि जिसके इतने अच्छे इखलाक थे। तो अल्लाह ताला हम सबको अच्छे इखलाक दे और दूसरों के साथ जो है वो तमीज़ से बात करना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, दूसरों की मदद करना, ऐसी चीज़ें सिखाएं। तो अच्छे इखलाक अपने अंदर अपनाइए ताकि लोग आपकी इज़्ज़त करें। अगर लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे तो यकीनन मुआशरे में आपका एक मकाम होगा। थैंक यू सो मच। लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे तो यकीनन मुआशरे में आपका एक मकाम होगा। थैंक यू। रहमान। जेंटलमैन, जो टॉपिक आज हमें साइन हुआ है ग्रुप डिस्कशन के लिए वो है अच्छे अखलाक। हमेशा से हमें अच्छे अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। अखलाक ही बेसिकली इंसान की किरदार को ज़ाहिर करता है, इसकी तरबियत को ज़ाहिर करता है और अच्छे अखलाक से दूसरे लोग भी मुतासिर होते हैं। अखलाक निहायत ही ज़रूरी है एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया, यानी मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा महज अखलाक की तकमील के लिए। तो अगर हम अखलाक के लिए अगर रोल मॉडल अपनी लाइफ में देखना चाहेंगे तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बढ़कर हमें कोई और मॉडल मिलेगा ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक निहायत ही आला दर्जे की थी, यानी हर किसी से आपकी जो है अच्छे खासे वो ताल्लुक़ात थे। छोटों को आप सलाम करते थे, बड़ों के साथ अदब से पेश आते थे। आपको जो है सादिक़ और अमीन का लक़ब भी इसी वजह से मिला कि आप अमानत की जो है अमानत का पास रखते थे, कभी ख़यानत नहीं की, हमेशा सच बोले और अल्लाह ताला की जो है हाकिमियत वहदानियत का जो पैगाम है उसको आम किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक का पाया बहुत ही आला था। यहाँ तक कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर जाते थे तो अरब की एक जो औरत थी वो तो डेली बेसिस पे कोड़ा क्रिकेट नाउज़ुबिल्लाह वसल्लम पर फेंकती थी। और एक दिन पता चला कि कोड़ा क्रिकेट नहीं फेंक रहा, तो बजाय आप ऊपर जाके नाउज़ुबिल्लाह को इंतकाम लेने का कोई सोच रखते, आप ऊपर तशरीफ़ ले गए। तशरीफ़ फरमा के सबसे पहले दरवाज़े पे दस्तक दी, यानी इजाज़त मांगा, और अंदर से आवाज़ आई, कौन? आपने बोला मोहम्मद। वो औरत घबरा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले गए, देखा तो बिल्कुल बीमार थे, बेहाल थी। उन्हें दवा खिलाई और इनकी खिदमत की, यहाँ तक कि उसके घर को साफ़ किया। इसके बाद वो लड़की यानी वो औरत इतनी मुतासिर हो गई कि वहीं पे उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। तो अब हमें देखना चाहिए, हमें सबक हासिल करना चाहिए, अपने अखलाक को संवारने की ज़रूरत है। हर किसी के साथ अच्छे हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए और हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से बहुत सारे जो है सबक यानी सीखना चाहिए। हर लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मुकम्मल नमूने हयात है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, न्यू दुम्बालो डिस्ट्रिक्ट बदीन से।
جیسے کہ آج ہمیں ٹاپک اسائن ہوا تھا اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اچھے اخلاق وہ ہیں جو کہ ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتے اور ہماری عزت میں ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو وہ کل ہمارے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرے گا. اگر ہمیں اس کے بڑے اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کی مشکلات پر، اگر دوسروں کی گندے رویے پر، دوسرے کے کسی طریقے کا بھی رویہ ہو، اگر ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے تو یہ اخلاق نہیں ہوگا. اخلاق یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی بڑی شخصیت کو دیکھ لیا تو ہم نے اخلاق پیدا ہو گیا. ہمیں چھوٹوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آنا چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق وہ ہے جو کہ اخلاق والا انسان وہ مرتبہ پا لیتا ہے جو کہ آدمی دن رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. کتنا بڑا ثواب ہے. اور اگر ہمارے پاس جتنا بھی علم ہو لیکن اگر ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، اور جو سلام نہ کرے اس کے ساتھ سلام کرو، جو غیبت کرے اس کی تعریف کرو، اور جو گالی دے اس کو دعا دو، اور جو برا کرے اس کا اچھا چاہو. اور یہ اخلاق یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو خرید سکتے ہیں بنا کسی قیمت کے، لیکن اخلاق کے ساتھ ہم اس کو خرید سکتے ہیں. اور اخلاق واحد ایک چیز ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمائی ہے. اللہ حافظ. مور علی فرام سندھ ڈسٹرکٹ سنگل. دوستو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حسن اخلاق. دوستو اخلاق خلق سے ہے جس کی معنی ہے پختہ عادات کے ہیں. خلق سے مراد وہ اوصاف ہیں جو کسی کی طبیعت اور فطرت میں ایک اہم کردار ادا کریں اور روزمرہ کی زندگی میں یہ عیاں ہوں. مثال کے طور پر اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا، یہ اخلاق ہے. یعنی جو توڑے اسے جوڑے، جو سلام نہ کرے اسے سلام کرے، جو غیبت کرے اس کی تعریف کرے، جو گالی دے اسے دعا دے، جو برا کرے اس کو اچھا چاہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آدمی اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں. اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمت نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے. انسان کا اصل اس کے اخلاق سے منسلک ہوتا ہے. جب انسان میں اخلاق نہیں ہوتا تو وہ پھر انسان نہیں ہوتا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، دشمنی سے جفا. اپنے اخلاق کو پھولوں کی طرح بنا لو اور تو کچھ نہیں، جو پاس بیٹھے وہ خوشبو حاصل کر لے. ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پہ سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہے. دنیا کے ہر میدان میں جیت ہار ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی. دوستو تہذیب معاشرے ہمیشہ حسن و اخلاق سے پرورش پاتے ہیں اور قائم رہتے ہیں، کیونکہ حسن و اخلاق کی وجہ سے معاشرے میں جھگڑا، فساد، حسد، بغض، کینہ وغیرہ جیسی برائیاں پیدا نہیں ہوتی. جس معاشرے میں یہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں وہ معاشرے کبھی بھی قائم نہیں رہتے.